بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں نکاح کے متعلق مسائل بیان کیے گیا ہے کہ نکاح کے لیے کس قسم کی خاتون کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ مشرک عورتوں سے فرمایا گیا کہ ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یعنی ایمان مقدم ہے۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی اس آیت میں، وہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین مسلمانوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ماننے سے بندے کو جنت اور مغفرت ملے گی۔ اور یہ ہم مطالعہ اللہ کے احکام کا نصیحت حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا، وہ ایمان لائے، وَلَامَةٌ، اور البتہ لونڈی، مومنۃ، مسلمان، خیرٌ، بہتر ہے، من سے، مشرکۃ، مشرک عورت سے، ولو، اگرچہ، آجبتکم، وہ بھلی لگے تمہیں، ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو، المشرکین، مشرکوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لائے، ولا عبد، اور البتہ غلام، مومن، مسلمان، خیر، بہتر ہے، من سے، مشرکن، مشرک سے، ولو، اگرچہ، آجبکم، وہ بھلا لگے تمہیں، اولئک، وہی لوگ یا وہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، اور بخشش کی طرف، مغفرت اور بخشش، بھیجنے ہی، اپنے حکم سے، ویبین، اور واضح کرتا ہے اللہ، آیات ہی، اپنے احکام، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، نصیحت پکڑے، یعنی اللہ کے احکام سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے۔ یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرنے کا، اگر لوگ نصیحت پکڑے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّا، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، جو کہ مشرک عورت آزاد ہے اس سے آپ کی لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے، اگرچہ وہ بھلی لگتی ہے وہ آپ کو۔ اس زمانے میں چونکہ مومنوں کے پاس گھروں میں کام کرنے کے لیے جنگوں میں گرفتار ہونے والی لونڈیاں ہوتی تھیں، تو لہٰذا اسی زمانے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ آزاد مشرک عورت اگرچہ وہ کسی آپ کو کئی طریقوں سے اچھی لگتی ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ مومن عورت سے نکاح کریں، مومن، ہاں وہ لونڈی ہی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرا وہ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً مومن غلام، خیر من مشرک ولو اعجبکم، آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، اولئک، یہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت والمغفرت، بھیجنے ہی، جنت اور مغفرت کی طرف اپنی مہربانی سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔
اس آیت کی تفسیر میں مفتی اصغر علی ربانی لکھتے ہیں کہ مشرک عورت سے نکاح سے منع کیا گیا ہے. مشرک خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا آگ کی پوجا کرنے والی ہو، اس عورت سے نکاح درست نہیں ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو اگرچہ جائز رکھا گیا ہے لیکن بہتر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا ہے. حدیث میں بھی دیندار عورت سے ہی نکاح کرنے کی ترغیب اور تاکید موجود ہے. اسلام نے نکاح کے سلسلہ میں جو قید لگائی ہے وہ ایمان ہونے کی شرط ہے. ذات، نسل، رنگت وغیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی، امیری غریبی کوئی قید نہیں لگائی، صرف ایمان ہونے کی شرط لگائی ہے. کیوں؟ مشرک عورت میں اگر جب تمام خوبیاں ہیں لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو مسلمان کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہونی چاہیے. ایک ایماندار عورت کے مقابلہ میں اس مشرکہ کی یہ تمام خوبیاں کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کہ اس مشرکہ کی زندگی کا بنیادی اصول ہی غلط ہے. کیونکہ مشرک سے شادی کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں. عقائد و اعمال کی وہ لوگ نہایت بری تعلیم دیں گے اور بالآخر تمہیں دوزخ کی آگ میں جھونکنے کا سبب بنیں گے. اس لیے نہایت محتاط رہنا چاہیے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ کوئی ایسا سبب کسی طریقے سے بھی اس کی زندگی میں داخل نہ ہو جو آگ میں جھونکنے کا سبب بنے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان کو اپنے نکاح کے لیے دیندار تلاش کرنا چاہیے تاکہ خود اس کے لیے بھی دین میں مددگار ثابت ہو اور اس کی اولاد کو بھی دیندار ہونے کا موقع ملے. لہذا کسی بھی ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مغربی شہریتیں حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کیے یا تو ان کی پہلی نسل ہی خراب ہو گئی یا دوسری نسل سے دین بالکل ہی زندگی سے نکل چکا ہے. اس لیے ایمان ہی مقدم ہے شادی کے لیے. اور جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو، جسے آخرت کا خوف ہو، وہ یہ کبھی خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کافرانہ اور مشرکانہ طریقے پرورش پائے. اور اس کے ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اپنے خاندان، اپنے نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنے شخصی جذبات قربان کرے اور اپنے دین کو بچا لے. اس آیت کا مفہوم تفہیم القرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو. اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اپنی مہربانی سے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے اور ہم نصیحت قبول کرنے والوں میں شامل ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے. وما علینا الا البلاغ.